وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت 52 سے 55، حصہ سوم، درس کا نمبر 2169. آج کا موضوع کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف حاصل دنیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 52. لفظی ترجمہ: اولم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ ہی روزی کش ادا کرتا ہے جس کی چاہے اور تنگ کرتا ہے، جس کی چاہے تنگ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیں میرے بندوں کو
جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کا حکم مانو، یعنی اپنا اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہیں مدد بھی نہیں مل سکے گی، تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کی گئی ہیں، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس کا حکم مانو، یعنی اپنا اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہیں مدد بھی نہیں مل سکے گی، تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کی گئی ہیں، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ مری ہوئی حالت ہے، شدید بیمار ہے، شدید اندھیروں میں ہے ساری امت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم مرے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، شدید بیمار ہیں، بے جان ہے، مردہ قوم ہے یہ۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، بیداری، سب سے پہلے بیداری، آپ کو پتہ چلے کہ میں ہوں کون، کیوں آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم، نہ ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ ہے، نہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے، نہ منزل کے راستے کا پتہ ہے، نہ راستے پر چلنے کے طریقے کا پتہ ہے۔ دیکھیں آپس کی بات ہے، ہم لوگ بنا سوچے سمجھے تو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے یا شک و شبہ ہے نہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں اور میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ایسا ہے بھی کہ نہیں جیسا میں کہہ رہا ہوں، کہ ہم لوگ غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو کسی دین پر سمجھ کر، اور جو دین کے جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں وہ لا حاصل ہیں اور فضول ہیں۔ یہ ایک بات میں آپ کو اچھی طرح بتا دوں، کیونکہ یہ سارے کام ہمیں وراثت میں ملے ہوئے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ آپ چھوٹے بچے کو بھی دیکھیں گے، بعض اوقات فیس بک پہ آتا ہے نا، چھوٹے بچے تلاوت کرنے لگتے ہیں اور بس وہ طوطے کی مانند ہے نا، طوطے کو آپ جو کچھ پڑھا دیں تو وہ سمجھے گا تو نہیں، وہ پڑھ لے گا، دوہرا دے گا، رٹ لے گا ایک بات، لیکن بس جو وہ طوطے کو وہ کہتے ہیں نا کہ طوطے کو جو کہو وہی دوہرا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 وقت کا بھوکا ہے طوطا، اور آپ اسے کہیں طوطے چوری کھاؤ گے، 2 وقت کا آپ نے بھوکا، اس کو دانہ نہیں ڈالا، پنجرے میں بند ہے، تو جب یہ جملہ کہیں گے تو وہ کیا جواب دے گا آپ کو؟ وہ یہی آپ کو دوہرا دے گا، طوطے چوری کھاؤ گے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں تو بھوکا ہوں، تم نے 2 وقت سے مجھے دانہ نہیں ڈالا، پانی نہیں ڈالا، میں تو مرنے والا ہوں۔
ہم مری ہوئی قوم ہیں. ہم یہ طوطے والی، یہ نہیں، بالکل یہ طوطے کی جو مثال ہے نا ہم پر صادق آتی ہے. جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یہاں تک کہ جو دین کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ، اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم کلمہ، اس کلمے کا مطلب کیا ہے. اور تقاضے تو پھر دور کی بات ہے. کلمہ طیبہ کے تقاضے یہ تو پھر بہت دور کی بات ہے. ہم تو اس کا معنی بھی نہیں جانتے کہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے. تقاضے تو پھر دور کی بات ہے. تو دیکھیں، اپنے آپ کو ہلاکت پہ مت ڈالیں. میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں. اور اگر ہم نے بے خبر ہو کر زندگی گزاری، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، تو یہ سبق جو ہے یہ پھر ہمارے لیے ہے. دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 53 پڑھیں، اس میں عذاب کا تذکرہ ہے. اگر آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، تو عذاب کا یعنی عذاب جو ہے وہ لازم ہے. پھر جو بھی کرے، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو لہب، تو اس نے نہیں مانا تو عذاب آ گیا اس پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سگے چچا ابو لہب، تو وہ عذاب آ گیا. کوئی رشتہ کام نہیں آیا، رشتہ داریاں کام نہیں آتی. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بات بالکل نوٹ کر لیں. رشتہ داریاں کام نہیں آتی. کام آتا ہے ایمان اور نیک عمل. یہ اللہ کی بات ہے، میں تو اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا. نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق نہیں ہو گیا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان نوح میں غرق نہیں ہو گئی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی طوفان وہ عذاب نہیں آ گیا اس پہ بستی نہیں الٹ دی گئی؟ تو باقی تو پھر کیا چیز رہتی ہے؟ رشتہ داری کام نہیں آئے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ بالکل ہم نے اصل میں ایسی گمراہیاں پھیلا رکھی ہیں دین میں، بڑے آسرے قائم کر رکھے. ہم تو رشتہ دار ہیں، ہم تو حضور کے رشتہ دار ہیں، چاہے نافرمانی کریں، چاہے زندگی کا. یہ ایک خاص یعنی ذہنیت ڈیولپ ہو گئی ہے. جس طرح کے عیسائی جو ہے، عیسائی وہ کہتے ہیں عیسیٰ کا نام لے لو، عیسائی ہو جاؤ، تمہارا بیڑا پار ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ یعنی ہم میں ایسے فرقے موجود ہیں، میں نام نہیں لیتا لیکن میں بیان تو ضرور کروں گا کہ فلانے کا نام لے لو بس تمہارا بیڑا پار ہے، فلانے صحابی کا نام لے لو تمہارا بیڑا پار ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وہ ہے تکیہ کہ حضور کے تم امتی ہو، تمہارا بیڑا پار ہے. بھائی کیسے امتی ہو؟ عمل کرتے نہیں ہو تم امتی ہو. بہرحال ابھی بات کرتے ہیں اس کی. اللہ اکبر. تو یہاں مسئلہ جو ہے، سارا مسئلہ جو ہے وہ انابت کا ہے. الا من تابا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو آیت نمبر 53 ہے کہ بھئی تم غم نہ کرو اے رجوع کرنے والے، اے اپنے اوپر ظلم کرنے والے، تم اگر توبہ کرتے ہو، میری طرف رجوع کرتے ہو، پھر تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ میں معاف کر دوں گا، بشرطے تم سچے دل سے توبہ کر لو. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو، خالص توبہ. اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو. یہ تو سورہ زمر میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو بیان کیا بھی ہے. للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اللہ کی بندگی
اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو۔ تو یہاں جو مضمون ہے آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے بندو، دیکھیں یہ کتنا پیار بھرا انداز ہے، قل لعبادی الذین اسرفوا، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں۔ کتنی شفقت، کتنی رحمت، یہ انسانیت کا پودا کس نے لگایا ہے، انسان کو کس نے بنایا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور ان سب کچھ کا خلاصہ تخلیق کیا ہے؟ وہ میں ہوں اور آپ ہے، یعنی انسان۔ تو انسان جو ہے وہ بدرجہ اولا افضل ہے تمام مخلوقات سے، اشرف المخلوقات انسان جو ہے۔ یہ بات ہمیں تو دیکھیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت سی مخلوقات پر میں نے اس کو فضیلت دی ہے۔ کرمنا بنی آدم، آدم کی اولاد بنی آدم کو، ابن آدم کو میں نے فضیلت دی ہے، عزت دی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اپنی حیثیت کا؟ تو بہرحال تو یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ دیکھیں رحم کی تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں، اور ہم پر رحمت ہے، ہوگی اور ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے، ہم سب کو رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، رحم کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اس کا رحم ہے جو اس نے ہمارے لیے کائنات بنائی، یہ اس کے رحم ہے کہ اس نے زمین میں ہمارے لیے اسباب زندگی پیدا کر دیے۔ تمام اسباب زندگی آپ دیکھ لیں، قسم قسم کی سبزیاں، قسم قسم کے پھل، اجناس، اور کیا کیا نعمتیں ہیں جو ہے نہیں۔ ہم سب اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں ایسے کہ ایک پانی کا گلاس ہے، اس میں آپ گرم سکے کو ڈال دیں، گرم لوہے کے ٹکڑے کو ڈال دیں، گرم لوہے کے، اور ٹھنڈا پانی ہے تو وہ پانی میں ڈلتے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب وہ یعنی اس سے پہلے تو آگ میں پڑا ہوا تھا، آگ سے نکل کے جو ہے وہ پانی میں ڈوب جائے گا، ٹھنڈے پانی میں ڈوب جائے گا، ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ دیکھیں یہ ایک سکہ جو ہے لوہے کا ٹکڑا، یہ جب پانی میں ڈوب جاتا ہے، نیچے گلاس کی تہ میں بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، اور سانسیں لے رہا ہوں، تو یہ جو سانس کا آنا جانا ہے، یہ کون، یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ جو سانس جاتی ہے اندر پھر وہ باہر بھی آتی ہے۔ اچھا، تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے رات و دن بنائے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ دیکھ لیں ایک نعمت نہیں ہے نا، ہم سرتاپا ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ چلے وہ لوہے کا ٹکڑا تو لوہے کا ٹکڑا ہے نا، اس کے پاس تو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے نا، ہمیں تو عقل دی ہے نا،
ہمیں تو سوچنا چاہیے نا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم فاسقون، یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے تو ہیں لیکن اس کا انکار کرتے ہیں اپنے عمل سے۔ یہ ہم ہیں مسلمان جنہوں نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، یہ ہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور یہ ہم ہیں کہ اس نے اس کتاب سے منہ موڑ لیا ہے۔ قرآن کے قریب جانا آپ گوارا نہیں کرتے، قرآن فہمی کی ضرورت ہمیں نہیں محسوس ہوتی کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے قریب جائیں، صاحب قرآن کو ڈھونڈیں، اس سے قرآن سیکھیں۔ میں نے صاحب قرآن کی بات کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، محض کتاب کافی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ مجھے ترجمہ آتا ہے، یہ مجھے صرف و نحو آتا ہے، اور میں نے کتابیں پڑھ لی ہیں۔ تو وہ شاعر نے کہا ہے نا، تھوڑا سا مضمون وہ ہے، مزے کا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ صاحب کتاب کی میں بات کر رہا ہوں، قرآن، صاحب کتاب، صاحب قرآن، وہ کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب، یا جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تمہارے دل میں جو شک کی گریں ہیں وہ کھل نہیں سکتی جب تک تمہارے دل پر قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ اب یہ قرآن کون نازل کرے گا دل پر؟ یہ صاحب قرآن۔ آپ کسی نور والے شخص کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس سے قرآن سنیں اور سیکھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو ایک تو اس کی صحبت نورانی ہے، وہ تو نور والا ہے۔ قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، علامت کیا ہے ان کی؟ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کی یاد آئے گی، شیطان نہیں یاد آئے گا، شیطانی خیالات نہیں آئیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے یا آپ مخالفت اور ضد پہ ہیں تو پھر آپ کو اس کی صحبت بھی اثر نہیں کرے گی۔ اس کے لیے رجوع اللہ ضروری ہے، تلاش ضروری ہے، اور تعظیم ضروری ہے صاحب قرآن کی۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں، یہ میں یا عبادی پہ بات کر رہا ہوں، اے میرے بندو۔ کبھی آپ نے میرے اللہ کہا ہے؟ اے میرے اللہ، یعنی جس انداز سے آپ کو پکارنا چاہیے ایسے تو ہم نہیں پکارتے اللہ کو۔ واجبی طور پہ نام لے لیتے ہیں اللہ کا، واجبی طور پہ، لیکن اللہ کو اس طرح نہیں پکارتے، پیار سے، محبت سے، اپنائیت سے۔ اے میرے اللہ، اہدنا صراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہم تو پیار سے نہیں کہتے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہماری نمازیں، سب کچھ جو ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں نا دین کے نام پر، یہ رواج ہے، یہ عادات ہیں ہماری۔ اس میں وہ محبت نہیں ہے، اس میں وہ پیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سے پیار کرتا ہے لیکن ہمیں پیارا نہیں ہے۔ ہمیں پیاری تو ظاہر کی چیزیں ہیں، ہمیں پیاری ظاہر کی چیزیں ہیں، ظاہر پہ ہم مر مٹے ہیں۔ اللہ پہ مر مٹنا ہمارے ذہن میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، اور اللہ ہی ہے جس پہ ہمیں اپنے آپ کو یعنی مٹا دینا چاہیے، اپنی ہستی کو مٹا دینا چاہیے اللہ کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے۔
تو بہرحال میں یا عبادی پہ بات کر رہا ہوں، اے میرے بندو، قل عبادی، اے میرے بندو۔ جہاں تک گناہوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارا توبہ کا ارادہ ہے تو تم گناہوں کی فکر نہ کرو، جو بھی تم سے تم نے غفلت میں وقت گزارا ہے تو تم اس کی فکر نہ کرو، بس تم باز آ جاؤ، تم میری طرف رجوع کر لو اور میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، میرے سامنے ماتھا ٹیک دو۔ آگے آیت میں آ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، مطالبہ کیا ہے؟ رجوع۔ دیکھیں توبہ کا ایک طریقہ ہے، گناہوں کی اگر معافی چاہتے ہیں تو اس کے لیے توبہ اور گناہوں سے یعنی رجوع اللہ۔ دیکھیں یہ قرآن کے حساب سے ہے، یہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ ایک مستند یعنی گناہوں کی معافی کا ایک مستند طریقہ ہے اللہ کے حساب سے۔ ہم تو ایک تو توبہ کی حقیقت کو نہیں جانتے، میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی طرف اپنا رخ جو ہے اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں کریں گے، آپ کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جب تک انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اور پشیمانی کا اظہار نہ کرے کہ میں غلطی پر تھا، اب نہیں کروں گا، میرا مقصود اس سے پہلے میرا مقصود اللہ نہیں تھا، اب میں مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ کو بناتا ہوں۔ جب تک دیکھیں اس میں پلٹنا جو ہے توبہ، میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتاؤں گا قرآن پاک میں جو حوالے ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ میں پہلے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک آپ رجوع نہیں کریں گے، غلطی کا احساس نہیں ہوگا، تو توبہ کا تو کوئی معنی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ایک غلطی تو نہیں ہے، اصل میں دیکھیں ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو دین کی حقیقت سے بالکل بے خبر معاشرہ ہے، ساری باتیں رواجی ہیں، سنی سنائی ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں نہ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات بھی تو نوٹ کر لینا۔ دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہے، ہمارا مقصود حیات ظاہر ہے، دنیا ہے، مٹیریل، مادہ، اسی کے ہم طالب ہیں، یہی ہماری پریشانی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیوں کو، دیکھ لیں ساری پریشانیاں ظاہر کی ہیں۔ بیوی کے ذہن میں بس شوہر، بچے، یہ میں، ہائے میرا شوہر، ہائے میرے بچے، اور ہائے میرے مسائل، ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی۔ ہر دوسرے دن دیکھو تو بیوی نے منہ بسورا ہوتا ہے، ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہر۔ اسی طرح شوہر، اس کے ذہن میں بھی بس دنیا اور دنیا، دنیا، میں نے کمایا نہیں، میں نے جمع نہیں کیا، یہ اور وہ اور یہ اور وہ۔ کہتے ہیں ہم تو کماتے بچوں کے لیے، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، بچوں میں تو تمہارے لیے کما رہا ہوں۔ بہت خطرناک جملہ ہے، خراب ذہنیت کا عکاسی کرتا ہے۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارا کمانا خرچ کرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے حدود بتا دی ہیں، بیوی پر خرچ کرو، بچوں پر خرچ کرو، اسی طرح خرچ کی جگہیں بتا دی ہیں، لیکن کمانا تم نے اللہ کے لیے، خرچ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ہماری ذہنیت اتنی بگڑ گئی ہے کہ ہمارا سارا حساب کتاب بس دنیا کے ساتھ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو سمجھنے کی بات ہے،
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم